بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ, آپریشنل ریسرچ. یہ تینوں نام ہوتے ہیں ایک ہی سبجیکٹ کے, ایک ہی مضمون کے, جو ہم پڑھ رہے ہیں. آج لیکچر نمبر 32 ہے. اس لیکچر نمبر 32 میں ہم کیا کریں گے؟ ہم پہلے ریوائز کریں گے جو ہم نے 31 لیکچرز میں کیا تھا, یعنی لیکچر نمبر 31 میں جو کچھ بھی کیا اس کو ایک دفعہ میں ریوائز کرنے کی کوشش کروں گا اور کچھ چیزیں نہیں بتاؤں گا. اس کے اندر ہم کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ OR تو ہے, صحیح بتایا آپ نے, لینئر پروگرامنگ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن پرابلمس ہم پڑھ رہے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر فارملی, جس میں ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کو اسٹڈی کریں گے, جس کے اندر ہم انیشیل سولوشن کی بات کریں گے, بیسک سولوشن کی بات کریں گے, انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن کی بات چیت کریں گے, اور اس کے بعد ہم جائیں گے آپٹیملٹی کی طرف یا آپٹیمل سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. جی اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 32. جیسے بتایا کہ یہ ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کے بارے میں, اور یہ کورس کس کا ہے جی؟ ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے. آپ کے پاس پہنچ رہا ہے کس کس جگہ پر؟ بلوچستان میں بھی پہنچ رہا ہوگا, پنجاب میں بھی پہنچ رہا ہوگا, سندھ میں بھی پہنچ رہا ہوگا, NWFP میں بھی پہنچ رہا ہوگا. ہر جگہ پہنچ رہا ہے جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن پرابلم. یہ میں نے اس لیے بات چیت کی ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں ٹرانسپورٹ کرنی ہے بلوچستان سے سندھ کے اندر, یا سندھ سے آپ نے کچھ چیزیں لے کے جانی ہے NWFP کے اندر, تو آپ ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن پہلے پتہ چلے کہ ٹرانسپورٹیشن پرابلمس ہوتے کیا ہیں, کہاں سے آتے ہیں, اور اس کا سولوشن کیا ہے. یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ آپریشنل ریسرچ کچھ ٹیکنیکس ہیں, یہ کچھ قسم کی کیز ہیں. کس قسم کی کیز ہیں؟ خاص قسم کے تالوں کی ہیں. پہلے وہ تالے دیکھیں کہ وہ تالے کون سے ہیں, اور پھر ان کیز کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایک کی آ گئی تو وہ ہر تالے میں فٹ ہوگی, نہیں, ایسی بات نہیں ہوگی. یہ ماسٹر کی نہیں ہے, یہ ایک قسم کی ہے جو خاص تالے میں فٹ ہوتی ہے. خاص تالا کون سا ہے؟ آج ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن پرابلم ہے. اگر آپ ایک ریئل لائف پرابلم کو ٹرانسفارم کریں, اس کے اندر آپ ڈسٹینس ویریبل بتائیں, اس کے اندر آپ آبجیکٹو فنکشن بتائیں, اس کے اندر آپ کانسٹینٹس بتائیں, اگر وہ ساری کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لینئر پروگرامنگ کا پرابلم ہے. لینئر پروگرامنگ کے پرابلم کو سالو کرنے کے مختلف طریقہ کار تھے. سمپلیکس میتھڈ بتایا تھا, گرافیکل میتھڈ بتایا تھا, اور ڈفرنٹ طریقہ کار ہیں. اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا جب کانسٹینٹس ڈفرنٹ ہو جاتی ہیں تو ہم کس طریقے سے پرابلم بہیو کرتا ہے. تو یہاں پر ہم نے ٹرانسپورٹیشن پرابلم لاسٹ ٹائم ڈیفائن کیا تھا, اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایک لینئر پروگرامنگ کا ہی حصہ ہے, یا خاص قسم کے لینئر پروگرامنگ پرابلم کو ہم ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کہتے ہیں. اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, فارملائز کرتے ہیں. کیا بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس اوریجن ہے ABC, وہاں پہ مختلف چیزیں ہیں, آپ کے پاس DEF کچھ ڈیسٹینیشنس ہیں, کچھ چیزیں آپ کے پاس ریکوائر ہیں, آپ نے بھیجنا ہے, آپ بھیج دیں گے, بھیج دیتے ہیں. لیکن یہاں پر زیادہ تر جو پرابلم آتی ہے وہ کاسٹ پہ آتی ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ بہت ہے, کاسٹ کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے, تو یہ چیزیں بھیج دیتے ہیں. اب یہ کاسٹ کی کنسیڈریشن کس جگہ پہ نہیں ہوتی ہے؟ خدا نہ خاصا کسی جگہ وار ہو رہی ہے, یا کسی جگہ پہ کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے, تو پھر اس وقت آپ کاسٹ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا, ایمبولینس کی بات کرتے ہیں, فائر بریگیڈ کی بات کرتے ہیں, یا ڈاکٹرس کی موومنٹ کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت کاسٹ کنسیڈریشن میں نہیں لاتے ہیں, اس وقت کچھ اور پیرامیٹرز ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن پرابلمس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کاسٹ کو دیکھتے ہیں. ہم نے اگر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ A سے ہم نے چیز بھیجنی ہے B کے اوپر, یا B کو, لیٹ می سے اٹ ونس اگین, کہ اگر آپ کے پاس D پہ ریکوائرمنٹ ہے تو آپ D پہ کہاں سے بھیج سکتے ہیں؟ A سے بھیج سکتے ہیں, B سے بھیج سکتے ہیں, C سے بھیج سکتے ہیں. تو D پہ جو چیزیں بھیجیں گے آپ ایسی جگہ سے بھیجیں گے تاکہ آپ کے پاس کاسٹ کم سے کم خرچ ہو, یعنی لاگت کم سے کم آ جائے. تو یہ ہمارے پاس آبجیکٹو ہے یہاں پہ کہ کاسٹ کو ہم منیمائز کرتے ہیں. آبجیکٹو فنکشن ہم ڈیفائن کرتے ہیں, ہم کانسٹینٹ ڈیفائن کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو سالو کرتے ہیں. تو یہ ایک ٹپیکل سمپلسٹ, میں نے 3 نوڈس آپ کے پاس دیے ہوئے, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ 3, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, یعنی کہ آپ کے پاس ڈیسٹینیشن پہ بھی 3 پوائنٹس ہیں, اور اسی طریقے سے آپ کے پاس اوریجن پہ بھی 3 فیکٹریز ہیں, 3 اسٹورز ہیں, 3 ویئر ہاؤسز ہیں, 3 جگہ پہ ڈیمانڈز ہیں, 3 کوئی آؤٹ لیٹس ہیں, تو وہاں پر آپ نے چیزیں بھیجنی ہے. اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کیا تھا. اسی پرابلم کو لے کے آگے چلتے ہیں. یہ ماڈل بیسیکلی کیا ہے؟ اور آبجیکٹو از ٹو فائنڈ دی ٹرانسپورٹیشن پیٹرن دیٹ ول مینیمائز دی ٹوٹل ٹرانسپورٹیشن کاسٹ. ہم نے یہ A, B اور C سے بھیجنا ہے D, E, F میں, اس طریقے سے ایک ایسا پیٹرن فالو کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن ہے یہ مینیمائز ہو جائے. پھر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہم نے ٹیبلو فارم میں لکھتے ہیں, اور اسی کے لیے ایک ایگزامپل بھی کی تھی. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ پہلے کالم کے اندر ہمارے پاس اوریجن ہے, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے یا سپلائی موجود ہے. اسی طریقے سے اوپر جو سب سے پہلی رو ہوتی ہے اس پہ ہم ڈیسٹینیشن لکھتے ہیں, اور لاسٹ جو ہمارے پاس رو ہوتی ہے اس کے اندر ریکوائرمنٹ, یہ ہمارے پاس جو ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور بیچ کے اندر یہ سارے کے سارے ٹیبلو ہوتا ہے یا ٹیبل ہوتا ہے, ہاں, جس کے اندر سیلز ہوتے ہیں. اس سیلز کے اندر کاسٹ دی ہوئی ہے, یعنی کاسٹ آف سینڈنگ این آئٹم فرام ون اوریجن ٹو دی اندر ڈیسٹینیشن, جس کو ہم نے CIJ کہا تھا.
ٹھیک ہے, اور جو آئٹم ہم بیچتے ہیں اس کو ہم ایکس آئی جے سے ڈینوٹ کرتے ہیں. یہی طریقہ کار ہے نا, کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے, اوریجنس ہے, آپ کے پاس ڈیسٹینیشن ہے, اور آپ نے اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. سی آئی جے جو آپ کے پاس کیا ہے, کاسٹ آف سینڈنگ آئٹم فرام آئی ٹو جے. سی آئی جے represent the cost of transportation of an item I from the factory I to the destination J. اور اس کا الٹیمیٹ سولوشن ہم معلوم کرتے ہیں, جس کے اندر ہم نے X11, X12 یا XIJ سارے کے سارے معلوم کرنے ہوتے ہیں. اور XIJ آپ کو پتا ہے کہ سارے کے سارے یہ نان نیگیٹو ہونے چاہیے. زیرو تو ہو سکتے ہیں لیکن سارے کے سارے پازیٹیو یا زیرو ہوں گے, کوئی نیگیٹو نہیں ہوگا. تو یہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. الٹیمیٹلی جو جواب آئے گا ہمارے پاس, تو ہم نے یہ بتانا ہے اس جواب کے اندر کہ ہم نے کتنے آئٹمس کس اوریجن سے کس ڈیسٹینیشن میں بھیجے ہیں. سب کو آپ نے بتانا ہوگا. آپ کہیں گے کہ X330 ہے آپ کے پاس, اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ آپ نے تھرڈ اوریجن سے تھرڈ ڈیسٹینیشن میں کوئی چیز نہیں بھیجی. X33 is 0. پھر یہ بھی بتایا آپ کو کہ ٹرانسپورٹیشن پرابلم جو ہوتا ہے ایز این ایل پی ماڈل ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. آبجیکٹو فنکشن کیا بتایا تھا, یاد ہے؟ جی بالکل, Z is equal to C11 X11 plus C12 X12 and so on so forth. لاسٹ میں CMN XMN. یہ ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ ہے, اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, منیمائز کرنا ہوتا ہے. منیمائز Z such that Z is equal to C11 X11 plus C12 X12 plus so on so forth. لاسٹ میں CMN XMN. یعنی اس ٹوٹل کاسٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے, منیمائز کرنا ہے. اس کو ہم لکھتے ہیں اس طریقے سے, یعنی میتھمیٹیکل فارم میں, سمپلیفائڈ فارم میں, منیمائز Z. Z کیا ہے, ڈبل سگما, سگما I is equal to 1 to M and sigma j is equal to 1 to n. Cij Xij, یعنی کہ I اور J ویری کر رہا ہے. I ویری کر رہا ہے فرام 1 to M اور J ویری کر رہا ہے فرام 1 to n. Once again minimize Z, where Z is equal to double sigma, sigma I is equal to 1 to M and sigma j is equal to 1 to n. Cij Xij. جو آپ کے پاس رو ریسٹرکشن تھی کیا تھی, وہ آپ کے پاس اس طرح کی بتائی تھی نا کہ X11 plus X12 plus so on so forth plus X1M should be equal to A1 and so on so forth, and lastly XM1 plus XM2 plus XM3 and so on so forth plus XMN should be equal to AM. ٹھیک ہے نا, یہ رو ریسٹرکشن تھی. اسی طریقے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کس طریقے سے, سگما I is equal to 1 to M Xij is equal to AI, اور I کہاں سے ویری کرے گا, فرام 1 to M. تو یہ آپ کے پاس ایک اس طریقے سے سگما نوٹیشن میں, سمیشن نوٹیشن میں آپ لکھ سکتے ہیں. اینڈ ونس اگین کالم ریسٹرکشن کیا تھی آپ کے پاس, وہی تھی نا, X11 plus X21 plus so on so forth plus XM1 is equal to B1 and lastly X1N plus X2N plus so on so forth XMN is equal to BN. اس کو بھی ہم سگما نوٹیشن میں لکھ سکتے ہیں. کیسے لکھیں گے, سگما I is equal to 1 to M Xij is equal to Bj for j is equal to 1 2 3 4 up to n. یہ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا, m اور n میں کنفیوز نہ کیجیے گا. اگر کسی جگہ کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے تو اس کو بھی کریکٹ کر لیجیے گا. کوشش کیے گا غلطی نہ ہو, لیکن دیر مائٹ بی اے پاسبلٹی. ایک ٹیبل میں مجھے کسی جگہ نظر آیا تھا جہاں پہ m کی جگہ n ہونا چاہیے تھا یا n کی جگہ m ہونا چاہیے تھا. پھر یہ نان نیگیٹیوٹی کانسٹینٹ ہوتی ہے آپ کے پاس. جتنے بھی آپ معلوم کریں گے نا, X11 X12 یہ سارے کے سارے نان نیگیٹو. نان نیگیٹو سے کیا مراد ہے, یا تو پازیٹیو ہوں گے یا زیرو ہوں گے. تو یہ ہم نے کہا کہ X11 X12 XMN should be greater than or equal to 0. یا اس کو ہم لکھتے ہیں کہ all Xij should be greater than or equal to 0. تو یہ نان نیگیٹیوٹی کانسٹینٹ ہوتی ہے. اور لاسٹلی ہم نے کیا بتایا تھا کہ جس میں A1 plus A2 plus A3 up to so on, لاسٹ میں plus AM should be equal to B1 plus B2 plus B3 plus so on up to BN. تو یہ آپ کے پاس یعنی جتنی سپلائی ہے اور جتنی ڈیمانڈ ہے وہ آپ کے پاس برابر ہونی چاہیے. اینڈ اس کو ہم لکھتے ہیں سگما اے آئی از اکول ٹو سگما بی جے, اور ویریشن ہے وہی آئی کی, آئی از اکول ٹو 1 to M اور جے از اکول ٹو 1 to N. تو ہم نے کیا بتایا, ہم نے یہ بتایا کہ آپ کے پاس جو ٹرانسپورٹیشن پرابلم ہے بیسیکلی ایک ایل پی پرابلم ہے. اس کا ایک آبجیکٹو فنکشن ہے, اس کی کچھ کانسٹینٹس ہیں, اور کانسٹینٹ ہم نے 4 طرح کی کانسٹینٹ بتائی. ایک تو رو ریسٹرکشن بتائی, ایک آپ کو کالم ریسٹرکشن بتائی, اس کے ساتھ ساتھ نان نیگیٹیوٹی کی بات چیت کی, اور لاسٹ میں ہم نے کہا کہ سگما اے آئی از اکول ٹو سگما بی جے, اور اس کے اندر ویریشن دیکھی آئی کی اور جے کی. ہم نے بتایا کہ یعنی کہ ٹوٹل سپلائی شوڈ بی اکول ٹو ٹوٹل ڈیمانڈ. یہ ہم نے سمپلیفائڈ فارم آف ٹرانسپورٹیشن پرابلم کو اسٹڈی کیا. اب کیا کرنا ہے, جب ہم نے یہ پرابلم کو فارمولیٹ کر لیا تو سب سے پہلے ہم نے انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن ڈھونڈنا ہے.
فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو فائنڈ این انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن. پہلا ہو انیشیل, سب سے پہلا والا بیسک فنڈامنٹل اور فیزیبل ہو. یہ نہیں کہ آپ ایسا معلوم کر لیں کہ سولوشن جو کہ فیزیبل ہی نہ ہو, یعنی وہ کنڈیشن ساری سیٹسفائی کرے. جتنی آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے وہ میٹ ہونی چاہیے, جتنی آپ کے پاس سپلائی ہے وہ ایگزاسٹ ہونی چاہیے, اور آپ نے لوکیشن صحیح طریقے سے کی ہوئی ہو. اس میں کون سے طریقہ کار بتائے تھے میں نے آپ کو؟ 2 طریقہ کار بتائے تھے, نارتھ ویسٹ کارنر رول, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا تھا لو کاسٹ یا لیسٹ کاسٹ میتھڈ. ٹھیک ہے نا, لیسٹ کاسٹ کی ہم نے ایگزامپل نہیں کی تھی, لیکن ہم نے وہ پرابلم دیکھا تھا, ہم نے ڈیفائن کیا تھا کس طریقے سے لیسٹ کاسٹ کو معلوم کرتے ہیں. اینڈ لاسٹلی ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ, جو آج ہم ڈیٹیل میں کریں گے. نارتھ ویسٹ کارنر رول کیا تھا؟ اس کے اندر اسٹیپ 1 تھا, اسٹارٹ ود سیل ان دی اپر لیفٹ ہینڈ کارنر, allocate the maximum feasible amount, move one cell to the right if there is any remaining supply, otherwise move one cell down. If both are impossible, stop or go to step 2. اس میں کیا کرنا ہے, اگر آپ کے پاس ٹیبل بنا ہوا ہے, ادھر سے اسٹارٹ کریں ٹاپ موسٹ سے, اس کو ایگزاسٹ کریں. اس میں آپ کے پاس یا تو ایک کالم ختم ہو جائے گا یا ایک رو ختم ہو جائے گی, جو بھی کم ہوگا وہ ختم ہو جائے گا, یعنی اس کو آپ کیا کر دیں گے, ایلیمنیٹ کر دیں گے. پھر اس کے بعد اگر آپ نے رو ایلیمنیٹ نہیں کی تو نیکسٹ سیل کے اندر جائیں, اس رو کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں. جب وہ ایگزاسٹ ہو جائے تو پھر نیچے سیکنڈ رو کے اندر آئیں, تھرڈ رو کے اندر آئیں, سو آن سو فورتھ. یہ ہم نے ایگزامپل بھی کی تھی. اس طریقے سے اس کو ہم نے ایگزاسٹ کرنا ہے. کب تک کرتے جانا ہے؟ جب تک کہ آپ کے پاس سپلائی ساری ختم نہ ہو جائے, جب تک ساری ڈیمانڈ میٹ نہ ہو جائے. اسی اسٹیپ کو فالو کرتے چلے جانا ہے. یہ ایگزامپل لی تھی ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس سپلائی موجود ہے, مختلف ڈیسٹینیشن پہ ڈیمانڈ ہمارے پاس دی ہوئی ہے. ہمارے پاس اوریجن اے پہ سپلائی 70 موجود ہے, بی پہ 30 اور سی پہ 50. ڈیمانڈ جو ڈیسٹینیشن پہ ایک پہ 65 ہے, دوسرے پہ 42 ہے, تیسرے پہ 43 ہے. آپ دیکھیں گے سپلائی اور ڈیمانڈ کو ایڈ کریں دونوں برابر ہوتی ہے. کاسٹ دی ہوئی ہے, کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن فرام اے ٹو پی, فرام اے ٹو کیو, اے ٹو آر. سملرلی فرام بی ٹو پی, فرام بی ٹو کیو اینڈ بی ٹو آر, اینڈ آلسو ان دی لاسٹ رو وچ از سی ٹو پی اینڈ سی ٹو کیو اینڈ سی ٹو آر. تو یہ آپ کے پاس ساری کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن دی ہوئی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن معلوم کرنا ہے. نارتھ ویسٹ کارنر سے کیا کریں گے, سب سے پہلے جو ہے نا لیفٹ یعنی اے پی سیل, اے سے آپ پی پہ بھیج دیں, جتنا بھی بھیج سکتے ہیں بھیج دیں. وہ کتنا بھیج سکتے ہیں, میکسیمم ڈیمانڈ پی کے اندر 65 ہے, ساری کی ساری وہاں بھیج دیں. یہی ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم, یہ ہمارے پاس جواب آیا تھا. یعنی اے سے آپ نے پی پہ بھیجنا ہے 65. سملرلی اے سے کیو پہ آپ نے 5 یونٹس بھیجنے, بی سے کیو پہ آپ نے 30 یونٹس بھیجنے, اور سی سے کیو پہ آپ نے 7 یونٹس بھیجنے, اینڈ سی سے آر پہ 43. تو آپ کے پاس یہ ایک سولوشن آ گیا تھا. تو یہ مجھے پتا نہیں کہ بہترین سولوشن ہے, اچھا سولوشن ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ایک سولوشن ہے, انیشیل سولوشن ہے, انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن ہے. ساری کنڈیشن جو ہے وہ سیٹسفائی کرتی ہے. تو یہ طریقہ کار کیا تھا, یہ ہمارے پاس طریقہ کار تھا نارتھ ویسٹ کارنر رول کا. لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ لیسٹ کاسٹ میتھڈ, اس کی کوئی ایگزامپل ہم نہیں کر سکے تھے, ٹائم ختم ہو گیا تھا. آج اس کی ایگزامپل بھی کریں گے. اس کے اسٹیپس کو دیکھ لیں, 3-4 اسٹیپس ہیں جو فالو کرنے. سب سے پہلی چیز, یو ہیو ٹو فائنڈ دا لیسٹ کاسٹ امنگ آل دا روز آف دا ٹرانسپورٹیشن ٹیبل. اسٹیپ 2, you have to identify the row and allocate the maximum feasible quantity in the cell corresponding to the least cost in the row. Then eliminate that row or column when an allocation is made. Step 3, repeat steps 1 and 2 for the reduced transportation table until all the available quantities are distributed to the required places. If the minimum cost is not unique, the tie can be broken arbitrarily. جی جناب, اس میں لیسٹ کاسٹ میں کیا کرنا ہے, لیسٹ کاسٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کس جگہ منیمم کاسٹ ہے. جب منیمم کاسٹ آپ کو پتا ہے, نظر آ رہی ہے, تو سب سے آسان طریقہ ہے, کامن سینس یہی ہے کہ اس کو یوٹیلائز کر لیں, اس کو ایگزاسٹ کر لیں. ٹھیک ہے, جب منیمم آپ کے پاس یا لیسٹ کاسٹ جو ہے ایگزاسٹ ہو گئی, پھر اس کے بعد اس ہائر پہ جائے, پھر ہائر پہ جائے, پھر ہائر پہ جائے. یہ طریقہ کار آپ کرتے ہیں روزانہ شاپنگ کے اندر. کیا کرتے ہیں, جو سب سے سستی چیز ملتی ہے اس جگہ سے تو لے لیتے ہیں. اگر ایک دکان میں جا رہے ہیں, کچھ آئٹم آپ نے خریدنے ہیں, 40 آئٹم خریدنے ہیں, ایک دکان میں گئے ہیں تو وہاں پہ 20 آئٹم ہے اور سب سے سستی قیمت پہ مل رہے ہیں, تو آپ 20 تو خرید لیتے ہیں. اس کے بعد 20 باقی بچ جاتے ہیں, تو آپ دوسری دکان پہ جاتے ہیں جو ذرا تھوڑا سا اس سے مہنگا دے رہا ہوتا ہے, تو وہ خرید لیتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو لیسٹ کاسٹ میتھڈ بھی اسی بیسس پہ, اسی فلاسفی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کے پاس سب سے سستا ہے وہ لے لیں, وہ الوکیٹ کر دیں. یعنی اس سیل کو آپ ایگزاسٹ کریں جہاں پر لیسٹ کاسٹ کے ساتھ, منیمم کاسٹ کے ساتھ آپ کی ڈیمانڈ میٹ ہو جاتی ہے سپلائی کو دیکھتے ہوئے. اس کی کوئی ایگزامپل وغیرہ کر لیں تو ذرا آسان ہو جائے گا. یہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر آپ کے پاس اے بی سی اوریجنس ہیں,
وہی ایگزامپل لی ہے, ڈیسٹینیشن سے آپ کے پاس پی کیو آر, وہی آپ کے پاس سپلائی موجود ہے 70 30 50, وہی آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے 65 42 اینڈ 43. ٹوٹل آپ نے 150 ٹرانسپورٹ کرنے ہیں, یعنی اوریجن پہ 150 اویلیبل ہیں اور آپ کے پاس ڈیمانڈ بھی 150 کی ہے, تو یہ 150 بھیجنے ہیں. اب اس پورے ٹیبل کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک کاسٹ نظر آ رہی ہے 4. یہ جو کاسٹ ہے یہ لیسٹ کاسٹ ہے, اس سے کم کوئی اور نہیں ہے. یہ کس جگہ پر ہے؟ بی پر ہے. بی میں دو جگہ پر, یعنی کہ بی سے آپ پی کو بھی بھیج سکتے ہیں, بی سے آپ کیو پر بھی بھیج سکتے ہیں, دونوں میں کاسٹ 4 ہے. لیکن جب ہم بات کر رہے تھے اس پروسیجر کی, جب ہم نے لیسٹ کاسٹ میتھڈ کا طریقہ کار آپ کو بتایا تھا, تو اسٹیپ 3 کے اندر ہمارے پاس ٹائی آ گئی. ٹھیک ہے نا, اس میں ٹائی آ گئی. ٹائی کیا ہے ہمارے پاس؟ یعنی ایک آپ اے سے پی کو بھیج سکتے ہیں اور اے سے کیو کو بھی, دونوں میں کاسٹ جو ہے نا 4 روپیز ہی ہے. تو آپ آربیٹریلی چوز کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ٹائی کو ایسے بریک کرتے ہیں, ٹائی کو اس طرح سے ختم کرتے ہیں کہ کوئی سا بھی دونوں میں سے ایک چوز کر لیں, اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. کیوں؟ کیونکہ یہ تو آپ کا انیشیل سولوشن ہے نا. الٹیمیٹلی جب ہم آپٹیمل سولوشن کی طرف جائیں گے تو یہ سارے کے ساری چیزیں اس کے اندر کور ہو جائیں گی, تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اگر آپ چاہیں اے سے پی پہ بھیج دیں, آپ چاہیں اے سے کیو پہ بھیج دیں. آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے پی کے اوپر, جو ریکوائرمنٹ ہے, مجھے کہنا چاہیے تھا بی سے آپ پی پہ بھیجیں, بی سے آپ کیو پہ بھیجیں. تو آپ کے پاس جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 65 کی ہے پی پر, اور کیو پہ ریکوائرمنٹ جو ہے 42 کی ہے. لیکن بی پہ جو چیزیں اویلیبل ہیں وہ 30 ہے. تو آپ الوکیٹ کر دیں, آپ کی مرضی ہے کہ آپ پی پہ لوکیٹ کر دیں, آپ کی مرضی ہے کیو پہ لوکیٹ کر دیں, اٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرنس. ٹھیک ہے جناب, کرتے ہیں آگے اسٹیپ کے اندر. میں نے کیا کیا, بی سے جو الوکیشن کر دی وہ پی کے اوپر کر دی. اب دیکھیں اگر آپ غور سے, تو ہم نے کیا کیا ہے, اس رو کے اندر یعنی بی کی جو سپلائی تھی ٹوٹل ایگزاسٹ کر دی. اب بی سے آپ نہ کیو پہ بھیج سکتے ہیں, نہ بی سے آپ آر پہ بھیج سکتے ہیں. یہ بات صحیح ہے نا؟ تو یہی چیز کی, اسی لیے میں نے یہ جو اس کو ہے نا بلاک کر دیا ہے, اور آپ دیکھیں وہاں پہ سیل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, یعنی کہ سپلائی جو ہے بی پہ ٹوٹل ایگزاسٹ ہو گئی ہے. لیکن آپ نے ایک چیز پوری کر دی ہے کہ جو بی کی سپلائی تھی دیٹ ہیز بین ایگزاسٹڈ. اب نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے؟ نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کے پاس رو اے بچ گئی, رو سی بچ گئی. اس میں سے دیکھیں تو آپ کے پاس اے رو کے اندر ایک کاسٹ ہے 5 کی, تو ہم اس کو لیتے ہیں اور وہاں پر الوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میکسیمم. کس کے اندر؟ یعنی کہ اے سے ہم پی کو بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. واٹ ایور دا ریکوائرمنٹ ایٹ پی وی ٹرائی ٹو سیٹسفائی فرام اے. تو کتنی ہمارے پاس اے کے اوپر 70 موجود ہے, اور بی کی ریکوائرمنٹ پی کی ریکوائرمنٹ جو ہے آپ کے پاس 65 ہے. تو آپ 65 کی 65 وہاں سے بھیج سکتے ہیں نا. لیکن دیکھیں کہ کنڈیشن یہ سیٹسفائی کرتی ہے نہیں کرتی, کیونکہ آپ نے پی کے اندر 30 تو بھیج چکے ہیں آلریڈی بی سے, تو صرف آپ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے؟ 35 کی ہے. ایم آئی رائٹ, ایم آئی رانگ؟ جی ونس اگین, آپ کیا کر رہے ہیں, پی کی آپ ریکوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے اے کی سپلائی دیکھ رہے ہیں. اے کے اندر جو سپلائی اویلیبل ہے وہ 70 کی ہے, لیکن پی کی ریکوائرمنٹ 30 آلریڈی میٹ ہو چکی ہے, خالی 35 اور بھیجنے. آپ جناب اے سے بھیج دیں. اے سے آپ نے 35 بھیج دیا, کس کے اوپر؟ پی کے اوپر. اور دوسری سپلائی جو تھی پہلے آلریڈی بھیج چکے ہیں آپ بی سے پی کے اوپر, وہ 30 وہاں پہ پہنچ چکی ہے. تو جناب اب آپ کے پاس پہلا سیل جو ہے جس کے اندر اے اور پی کا انٹرسیکشن ہے وہاں پہ 35 آ گئی, بی اور پی کا جو انٹرسیکشن ہے اس میں 30 آ گئی. یعنی کہ پہلا کالم اور دوسری رو آپ کے پاس ختم ہو گئی, یعنی ایک رو ختم ہو گئی, ایک کالم ختم ہو گئی. اب جو آپ کے پاس میٹرکس بچ گئی, یہ جو آپ کے پاس ٹیبل بچ گیا 3x3 کی بجائے اب 2x2 کا بچ گیا. اب آپ کے پاس جو چیزیں باقی بچی ہیں اس میں دیکھیں تو آپ کے پاس جو لیسٹ کاسٹ ہے وہ 7 ہے. وہ چاہے کیو کے اندر ہے, چاہے وہ آپ کے پاس سی کے اندر ہے, کہیں پر بھی ہے, تو وہ لیسٹ کاسٹ جو بچ گئی آپ کے پاس وہ کیا بچ گئی؟ 7 بچ گئی. تو آپ کہیں پہ بھی الوکیٹ کر سکتے ہیں, تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا, کیونکہ یہ تو ساری کی ساری آربیٹری نا. 7 آپ کے پاس سیل سی آر میں بھی ہے, سی کیو میں بھی ہے, اور اے کیو کے اندر بھی ہے. تو کہیں پہ بھی الوکیٹ کر دیں اور باقی چیزیں جو ہے نا آٹومیٹیکلی سیٹسفائی ہو جائیں گی. یہ جناب ہم نے اس طریقے سے کیا, یعنی 35 30 یہ آپ کے پاس آ گیا. نیکسٹ اسٹیج کے اندر 35 30 اینڈ 7. اب آپ کے پاس ایک جو ڈیمانڈ رہ گئی ہے وہ کس کی؟ آر کی ڈیمانڈ 43. آپ کے پاس سی کے اوپر سپلائی کتنی موجود ہے؟ 43. وہ لوکیٹ کر دیں. تو یہ جناب آپ کے پاس فائنل ایلوکیشن آ گئی. ٹھیک ہے, ساری ڈیمانڈ پوری ہو گئی, ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی, اس کے ساتھ ساتھ جتنی سپلائی تھی ساری کی ساری ایگزاسٹ ہو گئی. کیا کیا ہے یہاں پہ ہم نے, ذرا غور سے ذرا دیکھیں, اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کریں. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ہمارے پاس لیسٹ کاسٹ اویلیبل ہے, لیسٹ کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن اویلیبل ہے, جو سب سے کم ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں. یعنی وہ روٹ جس میں اکانومی ہے
اس روٹ کو میکسیمم یوٹیلائز کرنا ہے. یہی چیز لیسٹ کاسٹ کے اندر ہے کہ جہاں پر بھی لیسٹ کاسٹ ہے اس میں آپ میکسیمم الوکیشن کر دیں. جب وہ ایگزاسٹ ہو جائے تو نیکسٹ ہائر پہ جائیں, اس کو میکسیمم ایگزاسٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد تھرڈ, فورتھ اینڈ سو آن سو فورتھ. الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے اس کے اندر جو کاسٹ ہوتی ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایک قسم کا کوئی ایک اسٹرکچرڈ میتھڈ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں آپ ایلوکیٹ کر رہے ہیں, آپ سرچ کر رہے ہیں, آپ اینالائز کر رہے ہیں, تو یہ اتنا اسٹرکچرڈ میتھڈ نہیں ہے. لیکن اس کے اچھے کمپیوٹر پروگرامس اویلیبل ہیں, اس کی مدد سے بھی آپ انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن بڑی آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد کا جو میتھڈ ہے ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ, وہ ذرا زیادہ اسٹرکچرڈ ہے اور زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ کیوں اس میں مطلب نارتھ ویسٹ کارنر ہے, لیسٹ کاسٹ ہے, اور آپ کے پاس ووگلس اپروکسیمیشن ہے. آپ نے جب سمپلیکس ہم سالو کر رہے تھے نا, تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی ایک ایسا پیوٹ ایلیمنٹ چوز کر لیا جس سے سوال لمبا ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک ایسا میتھڈ چوز کر لیا جس سے انیشیل تو بڑی آسانی کے ساتھ آ گیا, لیکن کافی ساری اٹریشن کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس آپٹیمل جواب آیا, تو پھر آپ کے بعد وہاں پہ اس اسٹیج میں پرابلم آتی ہے. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسی اسٹیج میں اتنی اچھی ہم انیشیل ایلوکیشن کر لیں تاکہ بعد میں ہمیں پرابلم نہ آئے. یہ جو اب ہم میتھڈ کرنے والے ہیں نا ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ, یہ شروع میں تو ذرا مشکل لگے گا آپ کو, لیکن بعد میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ جیسے تو آپٹیمم سولوشن کی طرف جائیں گے, جب آپ آپٹیمل سولوشن کی طرف جائیں گے تو یہ آپ کو زیادہ اچھا نظر آئے گا. شروع کے اندر نارتھ ویسٹ کارنر رول ہے یا لیسٹ کاسٹ میتھڈ ہے, یہ تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ امیڈیٹلی جواب مل جاتا ہے. یہ ووگل اپروکسیمیشن میتھڈ کافی اسٹیپس لیتا ہے انیشیل سولوشن معلوم کرنے کے لیے, لیکن آپ بعد میں دیکھیے گا تو یہ کافی فائدہ مند ہوگا. تو جناب ہم دیکھتے ہیں کہ ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ کیا بتاتا ہے. اس کے اندر بھی مختلف طریقہ کار ہیں, مختلف اسٹیپس ہیں, ان اسٹیپس کو دیکھنا ہے اور ان اسٹیپس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ بیسیکلی بیس کرتا ہے پینلٹی فنکشنز پہ. یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے لیسٹ کاسٹ استعمال نہیں کی تو آپ کو پینلٹی پڑے گی نا. اگر کسی وقت کسی جگہ پہ کاسٹ 4 روپے ہے اور سب سے کم ہے, اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کی تو آپ کیا کریں گے, اس سے ذرا مہنگی والی چیز استعمال کریں گے. مہنگی چیز 4 کے بعد 6 روپے کی ہے, فرض کیا کہ سیکنڈ روٹ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ 6 روپے کا. تو آپ نے کیا کیا, 4 کو چھوڑا ہے تو آپ نے 6 کو لیا ہے. جب 6 کو آپ نے لیا ہے تو آپ نے کتنی پینلٹی ایکسٹرا دی ہے, 2 روپے دی ہے نا. 2 روپے آپ نے ایکسٹرا دے دیے ہیں فوراً. تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم معلوم کرتے ہیں کہ اگر آپ نے سب سے اکانومیکل میتھڈ فالو نہیں کیا, اکانومیکل روٹ نہیں فالو کیا, تو نیکسٹ ہائر پہ آپ کو کتنی پینلٹی دینی پڑے گی. تو یہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے. اسٹیپ نمبر 1, represent the transportation problem in the standard tabular form. Step number 2, select the smallest element in each row and the next to the smallest element in that row. Find the difference. This is the penalty written on the right hand side of each row. Repeat the same for each column. The penalty is written below each column. Step number 3, select the row or column with largest penalty. If there is a tie, the same can be broken arbitrarily. Step number 4, allocate the maximum feasible amount to the smallest cost cell in that row or column. Step number 5, allocate 0 elsewhere in the row or column where the supply or demand is exhausted. Step number 6, remove all fully allocated rows or columns from further consideration. Then proceed with the remaining reduced matrix till no rows or columns remain. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹاپ رو سے لے لیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس منیمم کیا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہائر کیا ہے. تو آپ نے پینلٹی نکالی فرسٹ رو کی, سیکنڈ رو کی, تھرڈ رو کی اور فورتھ رو کی. اسی طرح سے کالم کے اندر بھی آپ نے پینلٹی معلوم کر لی کہ اگر ہم شارٹیسٹ پاسبل یا لیسٹ کاسٹ ہم نہیں لیں گے تو ہمارے پاس نیکسٹ کتنی پینلٹی ہم کو پڑے گی. ساری آپ نے پینلٹیز دیکھ لی اور جو میکسیمم پینلٹی جس جگہ پہ ہے اس کو آپ چوز کر لیں اور اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. اس کو جب آپ اوائڈ کر لیں گے تو آپ نے کیا کیا, اپنی کاسٹ کو تھوڑا سا منیمائز کر دیا. اسی طریقے سے پہلے ایک رو کو آپ ایلیمنیٹ کریں یا ایک کالم کو ایلیمنیٹ کریں. پھر اب آپ کے پاس جب ایک کالم یا رو ایلیمنیٹ ہو گئی تو میٹرکس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا. پھر اس کے بعد دوبارہ سے پینلٹی معلوم کریں اور اس کے بعد ایک رو ایک کالم پھر ایلیمنیٹ کریں اینڈ سو آن سو فورتھ. الٹیمیٹلی آپ کے پاس ساری چیزیں ایگزاسٹ ہو جائیں گی اور آپ کے پاس کچھ بچے گا نہیں. یعنی کہ ان دیٹ کیس آپ نے ساری روز کو چیک کرنا ہے, آپ نے ساری کالمس کو چیک کرنا ہے. یہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بتاتے ہیں. یہ آپ کے پاس اس ایگزامپلس کے اندر آئیں گی اور کئی ایگزامپلس کریں گے تاکہ ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ سے آپ انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن معلوم کر سکیں. ونس اگین ہمارے پاس وہی ایگزامپل ہے
جس کے اندر 3 آپ کے پاس اوریجن ہے, 3 ڈیسٹینیشن ہے, اے بی سی آپ کے پاس اوریجن ہے اور پی کیو آر آپ کے پاس ڈیسٹینیشنس ہیں. آپ کے پاس سپلائی دی ہوئی ہے, آپ کے پاس ڈیمانڈ دی ہوئی ہے. ٹوٹل ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے نا میچ کرنی چاہیے کہ جتنی ڈیمانڈ ہے آپ کی اتنی ہی سپلائی جانی چاہیے, جتنی سپلائی آپ کے پاس ہے وہ ایگزاسٹ ہونی چاہیے, جتنی ڈیمانڈ ہے وہ میٹ ہونی چاہیے. سپلائی کا جو سم ہے وہ 150 ہے, اسی طرح سے ڈیمانڈ کا جو سم ہے وہ بھی 150 ہے. 150 آئٹمس کو آپ نے ٹرانسپورٹ کرنا ہے فرام ہیئر ٹو دیئر اور آپ نے الٹیمیٹ معلوم کرنا ہے. اب اس میں کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ووگلس میتھڈ معلوم کریں گے. ووگلس میتھڈ سے کیا معلوم کریں گے, ہم پینلٹیز معلوم کریں گے, چیک کریں گے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ میں ہم نے کیا کیا, ہم نے کاسٹ میٹرکس ایسے ہی لکھ دی ہے. اٹ از دا سیم تھنگ ایز اٹ واز گیون ان دی اوریجنل پرابلم. اس کے اندر ہم نے کیا کیا, نیچے اگر آپ دیکھیں جو لاسٹ رو ہے اس رو کے اندر ہم نے کالم ڈفرنس معلوم کیا ہے. ٹھیک ہے نا, لاسٹ رو جو نئی آئی ہے نا, نیا ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے, اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے, کالم ڈفرنس کیلکولیٹ کیا ہے. تو ہم نے سب سے کم اور اس سے ہائر کے اندر ڈفرنس معلوم کیا ہے. اگر آپ دیکھیں پہلے کالم کے اندر جو کاسٹ ہے 5 ہے, 4 ہے, 6 ہے. سب سے کم جو کاسٹ ہے وہ کس میں ہے, آپ کے پاس بی جہاں سپلائی ہے بی کی وہاں پر ہے 4, یعنی سیکنڈ رو کے اندر 4 کاسٹ ہے. فرسٹ رو کے اندر آپ کے پاس 5 کاسٹ ہے اور تھرڈ رو میں آپ کے پاس کاسٹ 6 ہے. تو 4 اور 5 کا ڈفرنس 1 آیا تو ہم نے 1 لکھ دیا. اس کے بعد سیکنڈ کالم میں جائیں اور سیکنڈ کالم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے 747. لیسٹ کاسٹ جو ہے 4 ہے, اس کے بعد ہائر کاسٹ جو ہے وہ 7 ہے. یعنی کہ اگر آپ 4 کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو نیکسٹ کون سا کرنا پڑے گا روٹ, جس میں کاسٹ 7 پے کرنی پڑے گی. تو آپ کو پینلٹی کتنی پے کرنی پڑے گی, 3 روپیز. تو کالم ڈفرنس ہمارے پاس کیا آ گیا, 3 آ گیا. اس کے بعد ونس اگین تھرڈ کالم لیں. تھرڈ کالم کے اندر آپ کے پاس 6, 7, 8 ہے, یعنی 6 ان دا سیکنڈ, 8 ان دا فرسٹ, 7 ان دا تھرڈ. تو اس میں سے آپ ڈفرنس کیلکولیٹ کریں, آپ کے پاس 1 آ گیا. تو کالم ڈفرنس آپ کے پاس کیا آ گیا 1, 3, 1, یعنی فرسٹ کالم کا ڈفرنس 1 آیا, سیکنڈ کا 3 آیا اور تھرڈ کا 1 آ گیا. اور اس میں سے لارجسٹ جو نظر آ رہا ہے وہ سیکنڈ کالم ہے. اب رو کا بھی دیکھ لیں, ابھی تم نے کالم کا دیکھا تھا نا, اب رو کا بھی دیکھ لیتے ہیں. اب رو کا آپ کے پاس کیا آیا ڈفرنس, اگر آپ چیک کریں فرسٹ رو کے اندر جو سب سے کم ہے وہ 5 ہے, سب سے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ 7 ہے, اس کے بعد 8 ہے. تو 7 اور 5 کا ڈفرنس 2 ہے, یہ ہم نے لکھ دیا. اسی طریقے سے آپ کے پاس بی کے اندر جو 2 ہے, آپٹیمل 2 ہے نا آپ کے پاس, 4, 4 موجود ہیں, تو آپ 4 میں 4 کا ڈفرنس 0 آ گیا. اینڈ سملرلی سی کے اندر کیا آپ کے پاس آ گیا 6, 7, 7 ہے, تو آپ کے پاس ڈفرنس 1 آیا. اب یہ جو بھی آپ کے پاس پینلٹیز آئی کالم کے اندر یا روز کے اندر, اس میں سے لارجسٹ کو چوز کر لیں. لارجسٹ جو پینلٹی آئی وہ کہاں پر آپ کو دیکھیں نظر آ رہی ہے, وہ سیکنڈ کالم کے اندر ہے. یعنی کہ ہم کو جو سیکنڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے. سیکنڈ رو کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں پینلٹی پڑے گی. ٹھیک ہے, اگر اس کو دیکھیں اس سیل کو ہم استعمال کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں, یعنی بی سے سپلائی جانی ہے, کس کو سپلائی جانی ہے, کیو کو. کیو کی ریکوائرمنٹ 42 ہے, لیکن بی سے جو ہم سپلائی کر سکتے ہیں وہ ایٹ دی موسٹ 30 کر سکتے ہیں. تو اس سیل کے اندر جو ایلوکیشن آئے گی اکارڈنگ ٹو دس کرائٹیریا وہ 30 آئے گی, وہ آپ ایلوکیٹ کر دیں فوراً 30. یہ آپ کے پاس ٹیبل میں آ گیا 30, آپ نے ایلوکیٹ کر دیا. اب آپ کے پاس یہ جو سیکنڈ رو ہے یہ ختم ہو گئی, کیونکہ اس کے پاس سپلائی تو اویلیبل نہیں, ساری کی ساری ایگزاسٹ ہو گئی. لیکن جو سیکنڈ کالم ہے اس میں ریکوائرمنٹ تھی 42 کی, 30 آپ نے بھیج دیا, 12 ابھی بھی باقی ہے, وہ کہاں سے بھیجتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں. اب آپ کے پاس یہ جو نئی میٹرکس آئی اس کے اندر صرف 2 روز رہ گئی اور 3 کالمز رہ گئی. تو ہمارے پاس اب کیا ہوا, پہلے تو ہمارے پاس 3x3 کی میٹرکس تھی نا, اب ایک رو ہم نے نکال دی تو ہمارے پاس 2 روز اور 3 کالمز ہو گئے. پہلے 3x3 کا مطلب ہے کہ 9 ایلیمنٹس آپ کے پاس تھے, 9 کاسٹ کو آپ نے دیکھنا تھا. اسی طریقے سے آپ نے پینلٹیز معلوم کرنی تھی, 3 + 3 6 پینلٹیز معلوم کرنی تھی. اب کیا ہو جائے گا, آپ کے پاس ایک رو کم ہو گئی, جس کے اندر 2x3 کا مطلب یہ ہے کہ 6 آپ نے کاسٹ کو دیکھنا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے پاس وہاں پہ 2 پینلٹیز ہوں گی, جہاں رو کی بات کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے کالم کے اندر آپ کے پاس 3 پینلٹیز ہوگی. ان کو ہم کیلکولیٹ کریں گے. کیلکولیٹ کرنے کے بعد اسی اسٹیپ کو ہم فالو کرتے چلے جائیں گے جب تک کہ ساری ہمارے پاس ایلوکیشن نہ ہو جائے. تو صرف ہم نے ابھی ایک ایلوکیشن کی ہے, ایک ہم نے بی کو ایگزاسٹ کیا ہے, یعنی ایک رو کی ریکوائرمنٹ, ایک رو کی جو سپلائی ہے وہ پوری کر دی ہے اور اس کو ہم نے ٹوٹل ایگزاسٹ کر دیا ہے. تو جناب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہمارے پاس. ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ یہ جو بی رو ہے یہ تقریباً ختم ہو گئی ہے. ہمارے پاس اب سپلائی موجود ہے اے پہ 70 کی, سی پہ 50 کی, اور ریکوائرمنٹ آپ کے پاس ڈیمانڈ جو ہے وہ پی کے اوپر 65 کی ہے, کیو کے اوپر 12 کی ہے, آر کے اوپر 43 کی ہے. آپ نے پینلٹیز کیلکولیٹ کرنی ہے روز کی اور کالمس کی دوبارہ سے. اس طریقے سے جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس 2 آئیں گی
اور اسی طریقے سے باٹم رو کے اندر آپ کے پاس 3 پینلٹیز آئیں گی, ان کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے آئے گی جی 101, یعنی فرسٹ کالم کے اندر پینلٹی 1 آئی, سیکنڈ کالم کے اندر 0, تھرڈ کالم کے اندر 1. اینڈ سملرلی ان دی کیس آف روز رائٹ ہینڈ سائڈ پہ فرسٹ رو کے اندر 2 آئی اور آپ کے پاس تھرڈ رو کے اندر 1 آئی. تو دیکھیں میکسیمم پینلٹی کہاں ہے, 2 پر ہے. 2 پینلٹیز کس وقت ہے, جس وقت آپ نے اے رو کے اندر پی کو سپلائی نہ کیا, یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے, پی کو سپلائی کرنا ہے اے سے. اگر اے سے آپ پی کو سپلائی نہیں کریں گے اور آپ کیا کریں گے, اے سے کیو کو سپلائی کر دیں گے, تو آپ $2 ایکسٹرا دیں گے پر آئٹم کا. تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اے سے جو ہے میکسیمم پی کو بھیجنے کی کوشش کریں. اے کے اوپر کتنی آپ کے پاس موجود ہے, 70 یونٹس اویلیبل ہیں, لیکن پی کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, 65. تو 65 آپ یہاں پہ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. 65 جب ایلوکیٹ کر دیں گے تو پی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی اور یہ پی کالم جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, ایگزاسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو جناب ایلوکیٹ کر دیں کس کے اندر, فرسٹ یعنی نارتھ ویسٹ کارنر جو آپ کے پاس ہے اس پہ 65 ایلوکیٹ کر دیں, اور یہ جو کالم پہلا والا ہے اس کو آپ ایلیمنیٹ کر دیں, تو آپ کے پاس ماڈیفائڈ کیا جائے گا. یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ آتا ہے. ٹھیک ہے جناب, اب آپ کے پاس یہ ایگزاسٹ ہو گیا. کیا ایگزاسٹ ہو گیا, جس کے اندر آپ کے پاس فرسٹ کالم ختم ہو گیا, سیکنڈ رو ختم ہو گئی. اب آپ کے پاس جو میٹرکس بچ گئی وہ 2x2 کی ہے. 4 آپ کے پاس کاسٹ رہ گئی ہیں, 4 آپ کے پاس سیلز ہے. اسی طریقے سے آپ پینلٹیز معلوم کریں گے اور اس کے بعد اسی طریقے سے ایلوکیٹ کریں گے. جب آپ نے کیلکولیٹ کیا تو پینلٹی آپ کے پاس 0-1 اور آپ کے پاس 1-0 آ گئی. تو آپ وہاں پہ ایلوکیٹ کر دیں جہاں پہ پینلٹی 1 ہے. 2 جگہ پہ آیا نا, 2 جگہ پہ پینلٹی 1 ہے, تو آربیٹریلی کوئی سے بھی آپ چوز کر لیں, ایلوکیشن کر دیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. آپ کہاں ایلوکیٹ کر دیں, جی آپ کیو کے اندر ایلوکیٹ کر دیں جو بھی آپ کے پاس باقی بچا ہے, اور اب اس کے بعد ایک ہی رو رہ گئی ہے اور آپ اس کے اندر ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جناب آپ کے پاس لاسٹ رو رہ گئی ہے. لاسٹ رو کے اندر 7 ہے. آپ کے پاس جو چیز بچ گئی ہے اس کو ایلوکیٹ کر دیں. آپ کے پاس سی کے اندر ریکوائرمنٹ جو ہے, سی کے اندر جو سپلائی موجود ہے وہ 50 ہے, اور کیو اور آر کی ریکوائرمنٹ 7 اور 43 ہے. تو 7 آپ سی سے کیو کو بھیج دیں, 43 آپ سی سے آر کو بھیج دیں. Now we have sent 7 from C to Q and we have sent 43 from C to R. Ultimately کیا ہوا ہمارے پاس, سب ایگزاسٹ ہو گیا. Now this is the optimal allocation which we have got. ہمارے پاس کیا چیز ہو گئی, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں. ووگل اپروکسیمیشن میتھڈ سے ہم نے کہا کہ پی کے اوپر آپ اے سے بھیجیں 65 یونٹ, کیو کو بھیجیں آپ اے سے 5 یونٹس. اب یہ کیا ہو گیا آپ کے پاس, اے کے اوپر جو بھی آپ کے پاس سپلائی اویلیبل تھی آپ نے ایگزاسٹ کر دی, ختم ہو گیا. اب اے کا تو مسئلہ ختم ہو گیا نا. اب بی پہ آئے, بی سے آپ نے پی پہ نہیں بھیجنا کیونکہ پی کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. بی سے آپ کیو کو کتنے بھیجیں, 30 بھیجیں, کیونکہ آپ کے پاس 30 ہی اویلیبل ہے, اس سے زیادہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے, آپ بھیج نہیں سکتے. تو 30 ہوگا جی. اب آپ کے پاس کیا چیز ہے, سی ہے. سی پہ کتنے اویلیبل ہے, 50 ہے. اب آپ دیکھیں باقی کتنی ریکوائرمنٹ ہے, کیو کی 7 کی ریکوائرمنٹ موجود ہے, آپ سی سے بھیج دیں. باقی 43 آپ کے پاس سی پہ بچ گئے, آپ کیا کریں, آر پہ بھیج دیں. تو یہ آپ کے پاس ساری کی ساری ایلوکیشن آ گئی. تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا, ہم نے یہ وہی کام کیا جو ہم نے نارتھ ویسٹ کارنر سے کیا تھا, یہ وہی کام کیا جو ہم نے لیسٹ کاسٹ میتھڈ سے کیا تھا, یعنی کہ انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن ہم نے معلوم کر لیا. لیکن میں نے یہ بتایا یہ ایک سائنٹیفک طریقے سے کیا ہے, تو اس کے اندر چانسز یہ ہوں گے کہ آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن کی طرف آپ جب جائیں گے تو آپ کو کم اسٹیپس کرنے پڑیں گے. There might be a possibility کہ with this one you can get optimal solution immediately. لیکن کسی وقت نہیں بھی ہوتا ہے, اور کسی وقت جب آپ یہ جو کرتے ہیں نا, آپ کے پاس ٹائی آ جاتی ہے, ٹائی کو بریک کرتے ہیں, تو there might be a possibility کہ آپ کو 1-2 اسٹیپ اور کرنے پڑے. لیکن یہ جو ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ ہے, گو کے اس کے اندر کافی سارے اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں. مطلب اگر 3x3 کی آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, تو پہلے ایک اسٹیپ کے اندر آپ اس کو 2x3 کریں گے, سیکنڈ اسٹیپ میں آپ 2x2 کریں گے, پھر تھرڈ اسٹیپ میں 2x1 کریں گے. تو 3-4 اسٹیپ چاہیے ہوں گے. لیکن جبکہ اگر آپ نارتھ ویسٹ کارنر رول استعمال کریں تو آپ نے یہاں سے استعمال کیا, پہلا سیل, دوسرے سیل میں باقی ڈال دیے, اس میں ڈال دیے, نیچے آ گئے, نیچے کی رو کو ایگزاسٹ کیا, پھر اس کے نیچے رو میں آ گئے, اینڈ دین یو ایگزاسٹ. اٹ ٹیکس ہارڈلی ہاف اے منٹ اور اے منٹ ٹو فائنڈ این انیشیل سولوشن ان دی کیس آف نارتھ ویسٹ کارنر رول. لیکن اس میں تھوڑے سے اسٹیپس آپ کو کافی کرنے ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں جا کے جواب تھوڑا سا اچھا بہتر آ جاتا ہے. اب ہم نے ایک کاسٹ تو معلوم کر لی, یہی ہم نے ایگزامپل لی تھی لیسٹ کاسٹ میتھڈ میں, یہی ایگزامپل لی تھی ہم نے انیشیل نارتھ ویسٹ کارنر میں,
یہی ایگزامپل ہم نے لی ہے ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ میں. اب 3 ایلوکیشن ہمارے پاس ڈفرنٹ آئی ہیں. ان 3 ڈفرنٹ ایلوکیشن سے, ان 3 ڈفرنٹ الاٹمنٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کاسٹ کس کے اندر کم آئی ہے. کیا نارتھ ویسٹ کارنر سے کاسٹ ہمارے پاس کم آئی ہے, یا لیسٹ کاسٹ سے آئی ہے, یا ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ سے آئی ہے. تو ان کاسٹ کو ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم کمپیئر کریں گے. یہ جو آپ کے پاس ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ سے کاسٹ آئی ہے, کیونکہ آپ نے فرسٹ سیل میں 65 دیے ہیں, اس کی کاسٹ 5 روپیز ہے. پھر 5 into 7 plus 30 into 4 plus 7 into 7 plus 43 into 7, یعنی کہ یہ آپ نے 5 سیل جو الوکیٹ کیے تھے اس میں کاسٹ ہم نے کیلکولیٹ کی. جتنے آئٹمس آپ کے پاس ہیں اور جتنی اس کی کاسٹ ہے اسے ملٹیپلائی کر دیا یونٹ کاسٹ سے ٹوٹل نمبرز کے ساتھ, تو آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ اس سیل کے اندر آ گئی. اور ان سب کو ہم نے ایڈ کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا, دیٹ از 325 plus 35 plus 120 plus 49 plus 301 and that is equal to 830. تو جناب ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ سے جب ہم نے کاسٹ کیلکولیٹ کی, جو ہم نے ایلوکیشن کی ہوئی تھی ان کو اس کاسٹ سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا 830. تو آپ کو 830 روپے خرچ ہوں گے, آپ کی ساری سپلائی ایگزاسٹ ہو جائے گی, آپ کی ساری ڈیمانڈ میٹ ہو جائے گی. یہ کنڈیشن ہے. اب ہمیں پتہ نہیں کہ یہ بیسٹ کاسٹ ہے یا نہیں ہے, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے, لیکن یہ ایک کاسٹ آئی ہے. اب اس کو کمپیئر کرتے ہیں دوسری 2 کاسٹ کے ساتھ جو ہم نے نارتھ ویسٹ کارنر سے اور لیسٹ کاسٹ میتھڈ سے کیلکولیٹ کی تھی. یہ کمپیریزن ہے آپ کے پاس. نارتھ ویسٹ کارنر سے اتفاق سے آپ کے پاس 830 روپیز آئی تھی. حالانکہ اس کاسٹ کو زیادہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ تو ہم نے ویسے ہی رینڈم طریقے سے کر لی ہے. لیسٹ کاسٹ میتھڈ جو کہ ایک طریقہ کار ہے جس میں ہم لیسٹ کاسٹ میں انٹرسٹڈ ہیں, اس میں آپ کے پاس کاسٹ آ گئی تھی 890. اور ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ سے ہم نے کیلکولیٹ کیا تو بھی ہمارے پاس کاسٹ 830 ہی آیا. یعنی کہ فرسٹ میتھڈ سے 830, سیکنڈ میتھڈ سے 890 اور تھرڈ میتھڈ سے 830. تو یہ کوئی ایک تکا تھا جو لگ گیا تھا نارتھ ویسٹ کارنر میں کہ ہمارے پاس کاسٹ اچھی آ گئی, جبکہ ہم نے ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ سے کیلکولیٹ کیا تو بھی ہمارے پاس کاسٹ 830 آیا. تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کمپیئر کریں اور کون سی بہتر کاسٹ ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کے پاس نارتھ ویسٹ کارنر رول سے شاید آپ کے پاس 860 آ جاتی, آئی ڈونٹ نو. تو لیکن جو ہم نے طریقہ کار کیا جس طرح سے ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا تو ہمارے پاس یہ 3 کاسٹ آئی ہیں. ان کی کمپیریزن تو ذرا اچھی نظر آتی ہے. تو جو آپ نے سولوشن معلوم کیا تھا کہاں پر لیسٹ کاسٹ میتھڈ میں, وہ اتنا اچھا نہیں تھا, یعنی وہ آپٹیمل کی طرف نہیں گیا. ابھی اس کو اور امپروو کرنے کی گنجائش موجود ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ نارتھ ویسٹ کارنر کے اندر یا ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ میں ہمارے پاس جو جواب آئے اس کے اندر فردر امپروومنٹ کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, وہ بعد میں ہم چیک کریں گے. لیکن یہ نظر آتا ہے ڈیفینیٹلی کہ لیسٹ کاسٹ میتھڈ میں جو آپ نے سولوشن معلوم کیا دیٹ از ناٹ این آپٹیمل سولوشن, بیکاز دیر ایگزسٹ another solution which is much better than this original solution. That means the cost 830 is much better than the cost 890. ٹھیک ہے نا, کیونکہ 890 اگر آپ کے پاس کاسٹ پڑ رہی ہے اس کے اندر لیسٹ کاسٹ میتھڈ میں, تو ڈیفینیٹلی یو وڈ لائک ٹو the allocation which we decided in the case of northwest corner or Vogel's approximation. تو اس میں اتفاق سے دونوں سیم ہی آ گئی ہیں. آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے آپٹیمل سولوشن کی طرف کیسے جائیں گے, یا اس کو ہم کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں ٹو آپٹیمل سولوشن. ٹھیک ہے, ناؤ وی ہیو ٹو گو ٹوورڈز دی آپٹیملٹی. اب کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس جو سولوشن آ گیا اس کو کیسے آپٹیمل بنائیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپٹیمل سولوشن ہے یا نہیں ہے. اگر آپٹیمل نہیں ہے تو پھر آگے کیسے چلیں گے. یہ جو ساری کہانی ہے اس کو میں دوبارہ سے سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم نے کیا کیا, ریئل لائف کا پرابلم لیا, اس ریئل لائف کے پرابلم کو ہم نے فارمولیٹ کیا, وہ لینئر پروگرامنگ کا ایک پرابلم بنا جس کے اندر آبجیکٹو فنکشن ہے ہمارے پاس, کانسٹینٹس ہیں ہمارے پاس, کانسٹینٹ میں لاسٹ ہمارے پاس نان نیگیٹیوٹی کی کانسٹینٹ ہے. پھر ہم نے کچھ فارمولیٹ کیا تو دیکھا کہ یہ ایک خاص قسم کا پرابلم بنا. وہ پرابلم کیا بنا, وہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن پرابلم بن گیا جس میں ہمارے پاس کاسٹ کیا گئی, مینیمائز زیڈ از اکول ٹو C11 X1 X11 پلس C12 X12 اینڈ سو آن سو فورتھ C1 اینڈ CMN انٹو XMN. یہ ٹوٹل ہمارے پاس جو کاسٹ آئی اس کو ہم نے مینیمائز کرنا تھا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس رو کی کانسٹینٹ تھی, پھر ہمارے پاس کالم کی کانسٹینٹ تھی, پھر ہمارے پاس نان نیگیٹیوٹی کی کانسٹینٹ تھی, اور پھر لاسٹ میں ہمارے پاس ہے سگما اے آئی از اکول ٹو سگما بی جے. یہ جب کانسٹینٹس ہم نے دیکھ لی, یہ ہم نے اس پورے ماڈل کو دیکھا تو یہ ٹرانسپورٹیشن ماڈل بنا. اس کو سالو کرنے کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں. ان کے اندر 2 امپورٹنٹ اسٹیپس ہیں. پہلے اسٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انیشیل سولوشن معلوم کرنا ہے اور آخر میں آپٹیمل سولوشن معلوم کرنا ہے. جب انیشیل سولوشن معلوم کرنا ہے تو سائنٹسٹ نے, میتھمیٹیشینس نے
یا او آر پریکٹیشنرز نے کوئی طریقہ کار معلوم کر لیے. یہ طریقہ کار وہی ہے جو رو آپریشن ہم اس میں کرتے تھے. کس کے اندر؟ جو سمپلیکس میتھڈ کے اندر. یہ آلریڈی جب ہم کر رہے ہیں نا کہ ہم ایلوکیٹ کر رہے ہیں تو ہم وہاں پہ ایلوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ رو آپریشن ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن معلوم کرتے ہیں نارتھ ویسٹ کارنر رول سے, لیسٹ کاسٹ میتھڈ سے, اور ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ سے. یہ 3 طریقہ کار ہیں. نارتھ ویسٹ کارنر رول میں آپ نے سب سے پہلے سیل میں سب سے زیادہ ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے, اینڈ یو گو ہاریزونٹلی اینڈ دین ورٹیکلی. اس کے بعد لیسٹ کاسٹ میتھڈ میں جہاں سب سے زیادہ کم ہے آپ کے پاس کاسٹ, لیسٹ کاسٹ جہاں موجود ہے وہاں ایلوکیٹ کرتے ہیں. ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم پینلٹیز کیلکولیٹ کرتے ہیں. کیلکولیٹ کرنے کے بعد وہاں پہ ایلوکیٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس میکسیمم پینلٹی ہے. تو یہ ہم نے پہلا اسٹیپ یہاں پہ مکمل کر لیا جس میں ہم نے انیشیل بیسک سولوشن معلوم کر لیا, انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپٹیمل سولوشن. پہلے تو دیکھیں کہ یہ سولوشن آپ نے معلوم کیا ہے, چاہے نارتھ ویسٹ کارنر رول سے معلوم کیا ہے, یا لیسٹ کاسٹ میتھڈ سے معلوم کیا ہے, یا ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ سے معلوم کیا کیا یہ لیسٹ ہے یا نہیں ہے, یا بیسٹ سولوشن ہے یا نہیں ہے, یا منیمم کاسٹ ہے یا نہیں ہے. اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, اس کا کوئی چیک ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس کی مدد سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ یہ آپ کے پاس سولوشن جو ہے بیسٹ سولوشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا بیسٹ سولوشن ہے. اگر بیسٹ سولوشن ہے تو بھائی میں رک جائے, آپ لکھ دیں کہ دس از آپٹیمل سولوشن. نہیں ہے تو پھر آگے کیسے چلتے ہیں. دیز آر ایکسپلین ناؤ ٹوڈے سم ٹائم اینڈ آلسو in the next lecture. Now we are moving towards optimality. تو ہمارے پاس جو سولوشن آیا ہے اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے اینالائز کرتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے, کہ آپٹیملٹی سے مراد کیا ہے, کیا چیز ہم ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارے پاس یہ جو ابھی ہم نے کیا نا ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ سے, تو ہم نے کیا کیا ہے, اے سے ہم نے پی کو بھیجا, اے سے ہم نے کیو کو بھیجا, اے سے ہم نے آر کو نہیں بھیجا. تو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اے سے ہم آر کو بھیجتے تو ہمارے پاس کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں اے سے اگر آپ آر کو بھیجتے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز نکالنی پڑتی نا, یا تو آپ اے سے پی کو نہیں بھیجتے, اے سے کیو کو نہیں بھیجتے, تو پھر آپ وہاں سے کچھ چیزیں نکال کے اے سے آپ آر کو بھیجتے. اسی طریقے سے جب آپ نے آر کو کہاں سے بھیج دیا, اے سے بھیج دیا, تو جو سی سے آپ نے بھیجا ہے 43 یونٹس وہ کم کرنے پڑتے. اسی طریقے سے سی سے آپ نے جو کیو بھیجا ہوا ہے اس کو بھی آپ کو چینج کرنا پڑتا. یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر ایک نیا سیل اڈاپٹ کریں, یا ایک نیا روٹ اڈاپٹ کریں, یا ایک نیا کاسٹ فنکشن دیکھیں, تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, کیا کاسٹ بڑھ جائے گی یا کاسٹ کم ہو جائے گی. اب اس کے اندر دیکھیں تو آپ نے کیا کیا ہوا ہے, آپ نے کتنی جگہوں پہ 2 3 4 5 ایلوکیشن آلریڈی کی ہوئی ہے. ٹوٹل ایلوکیشن کتنی ہو سکتی تھی, 9 ہو سکتی تھی. 5 ایلوکیشن آپ نے کر دی, ایک چھٹی بھی ہو سکتی ہے, 7ویں بھی ہو سکتی ہے, 8ویں بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم سیل اے سے آر کو بھیجیں تو کیا امپیکٹ ہوگا, اسی طریقے سے بی سے اگر ہم پی کو بھیجیں تو کیا امپیکٹ ہوگا, بی سے اگر ہم آر کو بھیجیں تو کیا امپیکٹ ہوگا, سی سے پی کو بھیجیں تو کیا امپیکٹ ہوگا. تو یہ چاروں کاسٹ آپ کو کیلکولیٹ کرنی پڑیں گی. اب یہ تو ایک لمبا پروسیس ہے, اس لمبے پروسیس کو شارٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس طریقہ کار ہے, وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس طریقے سے آپٹیمل سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن پہلی تو چیز یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ روٹس اویلیبل ہیں. وہ کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں. مثال کے طور سے کہ آر سیل جو ہے نا, آپ اس کو لے لیں. کون سا سیل, اے آر. اے سے آر کو بھیجیں, کتنے بھیج سکتے ہیں آپ, اس کو دیکھیں, ایک سرکٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے. اے سے آر کو آپ کچھ بھیجیں اور وہی چیز کسی جگہ سے کم کریں, رو کے اندر بھی کالم کے اندر بھی, کیونکہ کسی جگہ زیادہ بھیج رہے ہیں تو کہیں سے کم کرنا پڑے گا نا. تو وہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز آئی. ہم نے کیا کیا, اے سے آر کو بھیجا اور جو سی سے ہم آر کو بھیج رہے ہیں وہ ہم نے نکال لیا. اسی طریقے سے سی سے کیو کو ہم نے زیادہ بھیج دیا, اے سے کیو کو کم بھیجا. تو یہ جناب ہم نے اب ہمارے پاس ایک سرکٹ آ گیا. سرکٹ کیا آ گیا, آر کے اندر آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے اور اسی طریقے سے سی آر کے اندر کچھ سبٹریکٹ کرنا ہے. سی کیو کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اے کیو کے اندر آپ نے کچھ سبٹریکٹ کرنا ہے. اس کو میں دوبارہ بتانے کی کوشش کروں, کیونکہ دیکھیں ایکولیبریم آپ کے پاس موجود ہے. ایک آپ کے پاس سپلائی ہے, ایک آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے, اس کو تو آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا. مثال کے طور سے کہ اگر آپ نے بھیج دیا آر کے اندر, اگر آپ نے 5 یونٹ بھیجے کہاں سے, اے سے, تو جو آپ کے پاس 72 یونٹ ہیں پہلے ہی آپ نے 65 اے سے پی کو بھیجے ہوئے اور 5 یونٹ اے سے آپ نے کیو کو بھیجے ہوئے. تو آپ کہتے ہیں نہیں میں اے سے کیو کو نہیں بھیجتا ہوں, اے سے آر کو بھیجتا ہوں. جی بھیج دیں. تو 5 یونٹ آپ نے کیو کو نہیں بھیجنے, اے سے آر کو بھیج دیں. اب آپ نے جب آر کو اے سے بھیج دیا تو جو سی سے 43 بھیج رہے تھے تو پورا نہیں ہوگا نا, وہاں پہ 5 کم کرنے پڑیں گے. اسی طریقے سے جو آپ سی سے کیو کو بھیج رہے تھے وہ پہلے 7 بھیج رہے تھے, اب بڑھانے پڑیں گے. اب یہ چیزیں چینج ہو جائیں گی. تو کیا لوکیشن ہو جائے گی,
دیٹ ول بی چینج. اب مجھے پتا نہیں کہ وہ امپروو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ اگر بی سے بھیجنا چاہے آپ پی پر, تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, کم ہوگا, زیادہ ہوگا, نہیں ہوگا. اینڈ دیٹس ہاؤ یو کین ڈو اٹ. اب میں نے سیل لے لیا ہے یہاں پر سی, سیل سی پی, یعنی کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سی سے بھیج دوں پی پہ. پہلے تو ہم سی سے کچھ بھی نہیں بھیج رہے نا پی کے اوپر, سی سے جو ہم بھیج رہے ہیں وہ کیو کو بھیج رہے ہیں, اور سی سے بھیج رہے ہیں ہم آر کو. ہم کتنا بھیج سکتے ہیں سی سے پی تک؟ جی ہم 7 یونٹ بھیج سکتے ہیں یا 5 یونٹ بھیج سکتے ہیں. جب آپ نے سی سے پی کو بھیجا تو آپ اے سے پی کو جو بھیجیں گے اس پہ کم کریں گے, اے سے جو کیو کو بھیجیں گے اس کو زیادہ کریں گے, سی سے جو کیو بھیجیں گے اس کو کم کریں گے. ونس اگین میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ نے ایک ایڈیشنل سیل انٹروڈیوس کیا, ایڈیشنل ایلوکیشن کی, تو کچھ جگہ پہ آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا, کچھ جگہ پہ آپ کو سبٹریکٹ کرنا پڑے گا, تاکہ یہ جو پورا گریڈ آپ کا بن رہا ہے نا یہ ٹوٹل ایکولیبریم میں رہے. یعنی سپلائی جتنی ہے وہ بھی وائلیٹ نہ ہو اور جتنی ڈیمانڈ ہے وہ بھی وائلیٹ نہ ہو. تو یہ آپ کے پاس آپشن تھی. پہلے اس کے اندر آپشن میں نے بتایا کہ آپ اے سے آر کو بھیج سکتے ہیں. اب اس آپشن میں نے بتایا کہ سی سے پی کو بھیج سکتے ہیں. جی بھیج دیں, تو آپ کے پاس ٹوٹل جو چیزیں ہیں وہ چینج ہو جائیں گی, ویری ہو جائیں گی. آگے چلیں. آگے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیکچر کو ہمیں یہیں پہ مکمل کرنا ہے. اس کو تھوڑا سا ہم نے ایک دفعہ ریوائز کرنا ہے. ریوائز کرنے کے بعد بتانا ہے کہ اگلے لیکچرز میں ہم نے کیا چیز ڈسکس کرنی ہے. ابھی ہم نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کے پاس جو 5 ایلوکیشن کی تھی اس کے علاوہ 4 ایلوکیشن اور بھی ہو سکتی ہے, 4 مختلف آلٹرنیٹیوز اور بھی ہو سکتے ہیں. جب یہ 4 آلٹرنیٹیوز کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک جگہ پر بھی اگر ہم ایلوکیشن کرتے ہیں تو سارے کا سارا سسٹم جو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, سارے کا سارا سسٹم جو ہوتا ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ایلوکیٹ کرنا ہے کہ پورے کا پورا جو ایکولیبریم ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. آپ کچھ بھیج دیں, ضرور بھیج دیں, اس کے بعد اتنی ہی دوسری جگہ سے چیزیں نکالیں, پھر دوسرے سیل میں اتنی ہی ایڈ کریں, اور پھر لاسٹ سیل میں سے اتنی چیزیں نکالیں. یعنی کہ یہ پورے کا پورا گریڈ جو ہے نا آپ نے مکمل کرنا ہوتا ہے, تاکہ آپ کے پاس جو سپلائیز ہیں وہ ٹوٹل اتنی ہی رہے اور جتنی ڈیمانڈ ہے وہ بھی ٹوٹل وہی رہے. میں اس کو دوبارہ سے ریوائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کوئکلی. ہم نے کیا کیا, ٹرانسپورٹیشن پرابلمس پڑھے اور ریوائز کرنے کی کوشش کی نارتھ ویسٹ کارنر رول سے اور لیسٹ کاسٹ میتھڈ سے. نیا طریقہ کار بتایا جو کہ ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ ہے. اس کے اندر 4-5 اسٹیپس ہوتے ہیں, اور 4-5 اسٹیپس کے بعد آپ کے پاس اگر 3x3 کی میٹرکس دی ہوئی ہے تو 3-4 اسٹیپس کے بعد آپ کی ساری ایلوکیشن ہو جاتی ہے. جب وہ ایلوکیشن ہو جاتی ہے تو وہ ایک اچھی ایلوکیشن ہوتی ہے اور اس سے ایک بیسٹ پرائس آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کاسٹ کافی منیمائز ہو جاتی ہے. آپ نارتھ ویسٹ کارنر رول سے بھی کر سکتے ہیں, لیسٹ کاسٹ میتھڈ سے بھی کر سکتے ہیں. ہم نے کمپیریزن کیا ایک سوال کے اندر, تو ہم نے دیکھا نارتھ ویسٹ کارنر رول اور ووگل اپروکسیمیشن کی کاسٹ ایک ہی آئی ہے, جبکہ لیسٹ کاسٹ میتھڈ کی کاسٹ 890 آئی تھی. ان دونوں کی کاسٹ 830 آئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک انیشیل سولوشن آیا تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں, آپٹیمل سولوشن یا بہتر سولوشن معلوم کر سکتے ہیں. بہتر سولوشن معلوم کرنے کے لیے جو ہمارے پاس خالی سیل بچ جاتے ہیں ان کے اندر ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. اب اگر ہر ایک کو آپ ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پاس کافی سارے پرابلمس ہو جائیں گے. اگر فرض کیا آپ 10x10 میٹرکس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس تقریباً کتنے ایلوکیشن ہوگی, اس میں 20-22 کی ایلوکیشن ہوگی, 70-80 آپ کو دوبارہ سے ایلوکیٹ کرنے پڑیں گے. تو وہ آپ کے لیے کافی سارے پرابلم آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے جو کہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر کریں گے, نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اس لیکچر کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, کچھ ایکسرسائز کر لیں, ووگل اپروکسیمیشن میتھڈ کے 4-5-7 ایک لے لیجیے گا اور اس میں ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اسی طریقے سے نارتھ ویسٹ کارنر رول سے بھی وہی ایگزامپلس کیجیے گا اور دونوں کو کمپیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا. نیکسٹ لیکچر میں آپٹیملٹی کی بات کریں گے, خاص طریقہ کار بتائیں گے, اسٹیپس بتائیں گے, میتھمیٹیکل اسٹیپس بتائیں گے, جس سے سولوشن بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. یہی ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے ٹرانسپورٹیشن کا, اور آپٹیمل سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. جب تک کے لیے ایکسرسائز جاری رکھیے گا, OR کی ایکسرسائز, مینٹل ایکسرسائز, فزیکل ایکسرسائز. جب تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم.